نیچے پش خدمت ایک جامع مقالہ ہے جو مان شابان میں پیش آنے والے اہم واقعات اور اسما کی روحانی و تاریخی اہمیت کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اس مقالے کی اب کی سہولت کے لیے مقالے کو مختلف عنوانات اور ذیلی عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ مان شابان اہم واقعات اور روحانی اہمیت اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں مان شابان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی روحانیت اور اہمیت بے حد ہے۔ یہ ماہ رمضان سے قبل آنے والا مہینہ ہے جس میں نہ صرف عبادات میں اضافہ کیا جاتا ہے بلکہ مسلمانوں کی روحانی تیاری بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس مقالے میں ہم مان شابان کے تاریخی واقعات، مذہبی فضائل اور ان روایات کا جائزہ لیں گے جو اس ماہ سے وابستہ ہیں۔ تعارف: مان شابان کو اسلامی تقویم میں ایک متوسط حیثیت حاصل ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تمہید کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے تغوت نبوی یعنی پیغمبر کے معمولات میں سے ایک اہم مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ کئی احادیث میں اس مہینے کی فضیلت اور عبادات کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی شریعت اور تاریخ میں شابان کے کئی واقعات درج ہیں جن کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنی روحانی حالت میں بہتری لانے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شابان کا تاریخی پس منظر اسلامی کیلنڈر میں شابان کی حیثیت: اسلامی کیلنڈر قمری تقویم پر مبنی ہے اور اس میں شابان رمضان سے پہلے آتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں شابان کے حوالے سے براہ راست بہت کم ذکر ملتا ہے، تاہم پیغمبر کی زندگی اور ان کے اقوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کا فروغ اور روحانی صفائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ پیغمبر اکثر شابان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شابان میں عبادت اور روزے رکھنے کا رجحان بہت اہم تھا۔ شابان اور نبوت کی زندگی: حضرت محمد کی سیرت مبارکہ میں شابان کا مہینہ ایک درمیانی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ان کے روزمرہ معمولات کا حصہ تھا جس میں عبادات، نفل روزے، ذکر الہی اور دعوائے کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ شابان کو اکثر وغتن شابان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پیغمبر کا بہت سا روحانی عمل نظر آتا ہے جس سے ان کی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روحانی فضائل اور عبادت: روزے اور عبادت کا معمول: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پیغمبر شابان کے مہینے میں رمضان کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ شابان کا مہینہ ایک روحانی تیاری کا مہینہ تھا جس میں بندے کو رمضان کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ شابان میں روزے رکھ کر انسان اپنی عبادت کی توفیق اور استقامت کو بڑھا سکتا ہے جو کہ رمضان میں اضافی برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ نفل عبادات اور اذکار: شابان کے مہینے میں نفل عبادات، اذکار الہی، قرآن مجید کی تلاوت اور دعوائے کا اہتمام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمان اس مہینے میں رات کے سحر سے قبل اور افطار کے بعد بھی خصوصی اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ یہ عبادات انسان کی روحانی زندگی میں تازگی کا باعث بنتی ہیں اور اسے ایک بہتر مسلمان بننے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ذہنی اور جسمانی تیاری: شابان کا مہینہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی ایک تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزوں کی تیاری میں شابان میں صحت مند غذا اور مناسب ورزش کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں جسمانی کمزوری نہ ہو۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی شابان میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عمل سے روح کو تازگی ملتی ہے اور رمضان میں عبادات کی خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ نصف شابان کی رات: لیلۃ برات کی اہم عید رات برات کا تاریخی اور مذہبی پس منظر: نصف شابان لیلۃ برات کا ذکر اسلامی تاریخ اور مختلف مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے، جبکہ بعض دیگر کے نزدیک اس رات کی فضیلت کا ذکر مبالغہ آمیز بھی ہے۔ تاہم مسلمانوں میں اس رات کو عبادت اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک موقع سمجھا جاتا ہے۔ اس رات کو مسلمان اپنی عبادات میں اضافہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ متعدد احادیث اور روایات میں اس رات کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس رات کی عبادات اور دعا: نصف شابان کی رات میں مسلمان خصوصی دعوائیں اور اذکار کا اہتمام کرتے ہیں۔
کئی فقہا اور محدثین نے اس رات کو مغفرت اور بخشش کی رات قرار دیا ہے۔ لوگ رات کو جاگ کر نمازن تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بعض علاقوں اور ثقافتوں میں اس رات کو اے مسافر برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں روحانی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں اور اہل علم لوگوں کو دینی مضامین سے روشناس کراتے ہیں۔ 3 اختلافات اور تنقید۔ اگرچہ نصف شعبان کی رات کو بہت سے مسلمان برکتوں والی رات کے طور پر مناتے ہیں، لیکن کچھ علماء اس روایت پر اختلاف کرتے ہیں کہ آیا واقعی یہ رات مخصوص برکتوں کی حامل ہے یا نہیں۔ اس اختلاف کے باوجود زیادہ تر مسلمان اس رات کو عبادت اور دعا کے ذریعے گزارنا پسند کرتے ہیں، جس سے انہیں اپنی روحانی حالت میں بہتری لانے کا موقع ملتا ہے۔ شعبان اور رمضان روحانی تیاری کا معائنہ۔ ایک رمضان کی تمہید۔ شعبان کو اکثر رمضان سے پہلے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جس میں مسلمان نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ شعبان کے روزے رکھنے اور عبادات میں اضافہ کرنے سے بندہ رمضان کے مہینے میں بھی مزید خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ اس ماہ میں انسان اپنے گناہوں کا کفارہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اس کی عبادات کو قبول فرمائے گا۔ 2 نفلی عبادات کا فروغ۔ شعبان کے مہینے میں نفلی عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں مختلف نفل عبادات انجام دیتے ہیں، جیسے کہ تلاوت قرآن۔ شعبان میں قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے اور وہ اللہ کے کلام سے قریب ہوتا ہے۔ نمازن تہجد اور شب قدر کے مشابہ نمازیں۔ اس مہینے میں رات کو جاگ کر نماز پڑھنے کا رواج پایا جاتا ہے، جس سے انسان کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہی دعا اور استغفار۔ شعبان کا مہینہ ایسے موقعوں سے بھرپور ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درگزر کی امید کرتا ہے۔ 3 سماجی اور روحانی اتحاد۔ شعبان کا مہینہ مسلمانوں کے درمیان روحانی اتحاد کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں گھروں اور مساجد میں دینی اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دینی مباحثہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات نہ صرف دینی شعور کو بڑھاتے ہیں بلکہ سماجی یکجہتی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ مان شعبان میں دیگر اہم واقعات۔ 1 تاریخی واقعات اور ان کا اثر۔ مان شعبان کے دوران سلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں، جن کا ذکر علماء اور مورخین میں ملتا ہے۔ اگرچہ بہت سے واقعات کی تاریخ متنازع ہے، لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہونے والے واقعات نے مسلمانوں کی روحانی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ اہم جنگیں اور معاہدے۔ اسلامی تاریخ میں بعض مارکات اور معاہدے ایسے وقت میں ہوئے جنہوں نے مسلم امت کی سیاسی اور فوجی حالت کو متاثر کیا۔ اہل علم اور صوفیہ کی ملاقاتیں۔ شعبان کے مہینے میں کئی معروف صوفیہ اور علماء ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور اپنے روحانی تجربات کو بانٹتے، جس سے روحانی ترقی میں مدد ملتی تھی۔ 2 مذہبی اجتماعات اور دروس۔ مان شعبان میں دنیا بھر کے مسلمان مساجد اور مدارس میں خصوصی مذہبی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں اسلامی تاریخ، عقائد اور اخلاقیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ اجتماعات مسلمانوں کو نہ صرف دینی معلومات سے آراستہ کرتے ہیں بلکہ ان میں ایمان کی تجدید اور دلی سکون کا بھی باعث بنتے ہیں۔ مختلف ممالک میں اس مہینے کی رات کو خصوصی دروس اور مجالس تحقیق کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے نئی نسل کو دینی شعور اور روحانی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ 3 روحانی بیداری اور توبہ۔ شعبان کا مہینہ ایک ایسا عرصہ ہے جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کے دروازے کھولتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اپنی خامیوں اور خطاؤں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ روحانی بیداری نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی میں بہتری کا باعث بنتی ہے بلکہ مجموعی طور پر معاشرے میں امن اور محبت کی فضا قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دینی تعلیمات اور شعبان کی روحانی اہم عید۔ 1 قرآن اور احادیث میں شعبان کا ذکر۔ اگرچہ قرآن مجید میں براہ راست شعبان کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا، مگر احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال میں اس مہینے کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ روحانی برکتوں کا حامل ہے، جس میں بندے کو اللہ کے قریب لانے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ فقہی آرا اور مذہبی تشریحات مان شعبان کے بارے میں فقہی حلقوں میں مختلف آرا پائی جاتی ہے۔ کچھ فقہا کے نزدیک شعبان میں روزوں اور دیگر عبادات کا اہتمام رمضان کی تیاری کے طور پر بہت مفید ہے، جبکہ دیگر کے نزدیک اس مہینے کی فضیلت کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم اس اختلاف کا مقصد مسلمانوں کو عبادت سے رکنا نہیں بلکہ ان میں دینی شعور اور عمل صالح کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ شعبان میں زیادہ عبادات اور ذکر الہی کا اہتمام انسان کی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے اور اسے ایک نیا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ روحانی تربیت اور اخلاقی اصول شعبان کا مہینہ مسلمانوں کو نہ صرف عبادات میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ انہیں اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک موقع ہوتا ہے جب فرد اپنے اندرونی برائیوں کو ختم کر کے نیکی اور صفائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جو کہ نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شعبان کی عبادات کا عملی پہلو نفلی روزے اور ان کے فوائد۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا رواج بہت وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ پیغمبر شعبان کے مہینے میں رمضان کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک روحانی تیاری کا مہینہ تھا، جس میں بندے کو رمضان کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر تیار کیا جاتا تھا۔ یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ شعبان میں روزے رکھ کر انسان اپنی عبادت کی توفیق اور استقامت کو بڑھا سکتا ہے، جو کہ رمضان میں اضافی برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ نفل عبادات اور اذکار۔ شعبان کے مہینے میں نفل عبادات اذکار الہی